بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات پڑھیں الطيبين الطاهرين المعصومين سب کی دعا سرکار آقا امام زمانہ اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات پڑھے محمد وآلہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جس مقصد کی وجہ سے آج اس پہر میں جمع ہوئے ہیں خداوند مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے سب سے پہلے اس وقت کا احساس کیا کریں کہ یہ جو وقت ہے صبح کی نماز کے بعد کا وقت احادیث اور روایات کی روشنی میں
جب مولا سے پوچھا گیا مولا جنت کا وقت کیسا ہوگا، تو فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا۔ تو پوچھا مولا پھر کیسا وقت ہوگا؟ فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے وہ جنت کا وقت ہے۔ یعنی ابھی اگر کوئی جنت کو محسوس کرنا چاہتا ہے کہ جنت میں کیسی روشنی ہوگی، کیسا سما ہوگا، تو سمجھ جائیے یہ جو روشنی ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جنت کا وقت ہے۔ گویا آپ جنت کے وقت میں بیٹھے ہیں اور اس مولا کا ذکر سن رہے ہیں جو مالک جنت ہے۔ اللہ نے اگر ہدایت بھری کتاب بھیجی تو اس کتاب کے لیے ہادی بھی بھیجے، اگر پاک کتاب بھیجی تو اس پاک کتاب کو پڑھانے والے پاک و پاکیزہ شخصیتیں بھی بھیجی۔ اگر اپنے دین کے لیے کہا کہ میرا دین جید ہے، خوب ہے، تو اس جید دین کو سکھانے کے لیے اللہ نے 12 سید بھی بھیجے۔ اگر کہا یہ میرا دین صابرین کے لیے ہے تو اصبر الصابرین حسین جیسا امام بھی بھیجا۔ اگر کہا میرا دین حسین ہے تو اس دین میں حسن کو اور بڑھانے کے لیے حسن بن علی کو بھی بھیجا۔ اگر کہا میرے دین میں رأفت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو خدا نے اس رأفت و رحمت کو دکھانے کے لیے زین العابدین جیسا چہرہ بھی عطا کیا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ایسی ہستیاں آپ کو دی ہیں، کسی مذہب کے پاس، کسی مکتب کے پاس نہ ایسی ہستیاں ہیں، نہ ایسے مواقع ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ اہل بیت نے اپنی شہادت کے ذریعے بھی آپ کو فرش عذاب پر بلا کر خدا کی یاد دلائی، اپنی ولادت کے ذریعے بھی آپ کو فرش پر بلا کر، وہ چاہے میلاد کا مہینہ ہو، وہ چاہے میلاد کا بہانہ ہو، آپ کو خدا کی یاد دلائی۔ کبھی کبھی انہوں نے دعائیں پڑھ کر انسانوں کو اللہ کی یاد میں مشغول کیا۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں جس نے علی جیسی نعمت کو درک نہ کیا، قیامت میں اس سے بڑا کوئی شقی نہیں ہوگا۔ جس نے علی کی امامت کو چھوڑ دیا، قیامت میں اس سے بڑا بدبخت نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا علی کو بلایا، نبی نے فرمایا یا علی، اللہ نے 6 فضیلتیں نازل کی ہیں، ان 6 فضیلتوں میں 3 فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں، 3 فضیلتیں تجھے عطا کی ہیں، لیکن مقام کمال یہ ہے جو 3 فضیلتیں مجھے عطا کی ہیں تو ان 3 فضیلتوں میں شریک ہے، لیکن جو 3 فضیلتیں تجھے عطا کی ہیں ان 3 فضیلتوں میں شریک نہیں ہوں۔ کہا یا رسول اللہ پہلے یہ تو بتائیے وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جو آپ کو دی ہیں، میں اس میں شریک ہوں۔ فرمایا یا علی، خدا نے مجھے کوثر دیا تو تجھے ساقی کوثر بنایا، مجھے کوثر عطا کیا تو تجھے ساقی کوثر بنایا۔ یا علی، خدا نے مجھے علم دیا، لواء حمد دی، اور اس علم کا علم بردار قیامت کے دن تجھے بنایا۔ یا علی، اللہ نے مجھے سردار جنت بنایا اور قسیم النار والجنت تجھے بنا دیا۔ اب پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 سی کون سی صفات ہیں جو میرے پاس ہیں آپ کے پاس نہیں؟ کہ سب سے پہلی صفت، اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر دیا، لیکن یا علی دیکھو مجھے کیسے سسر دیے۔ دوسری صفت، یا علی، اللہ نے تجھے فاطمۃ الزہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی، سلام اللہ علیہا۔ بی بی کی شان میں صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ کسی کو کائنات کسی کو
کو کائنات میں ایسی زوجہ عطا نہیں کی۔ تیسری فضیلت، یا علی اللہ نے تجھے حسن و حسین جیسے بیٹے عطا کیے۔ یہ ایسی فضیلتیں ہیں جن پہ نبی ناز بھی کر رہے ہیں، گویا حسرتیں بھی کھا رہے ہیں کہ یا علی تجھے اتنی فضیلتیں ملیں، لیکن ان تمام فضائل کے باوجود اگر دنیا علی کی فضیلتوں کی منکر ہو جائے تو ان کے لیے اس سے شقاوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ لیکن میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، یہ باعث فخر بھی ہے اور باعث بیان حق بھی ہے کہ وہ لوگ جو ان فضائل سے انکار کرتے تھے آج ہمارے مخالف وہی مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ہم صدیوں سے علی کو مولا کہہ رہے ہیں، یہ آج مولا ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ آج قبلہ طاہر القادری صاحب بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر ہدایت چاہیے بس یہی دونوں دروازے ہیں۔ ہم صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انہوں نے حدیث کو بڑھانے کی کوشش کی، فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے، فلاں منارہ ہے، فلاں کنڈی ہے، لیکن آج خود کہہ رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے، نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی چھت ہے، اور دلیل خود ہی بیان کی، کہا نبوت کی بھی بھلا کوئی دیوار ہو سکتی ہے؟ کہ یہ تو گستاخی مصطفیٰ ہے کہ فلاں بنیاد ہے، کیا نبوت کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے؟ کیا نبوت کی بھی کوئی دیوار ہوتی ہے؟ کیا نبوت کو بھی کوئی چھت ہوتی ہے؟ ارے دوسری بات، دیواریں گھروں کو ہوتی ہیں، چھتیں گھروں کو ہوتی ہیں۔ نبی نے کب کہا میں علم کا گھر ہوں؟ فرمایا علم کا شہر ہوں۔ شہر میں کبھی آپ نے چھت دیکھی؟ کیا شہر میں قلعے ہوتے ہیں جن کی دیواریں ہوتی ہیں؟ نہ چھت ہوتی ہے نہ نثارہ ہوتا ہے۔ شہر کے اگر ہوتے ہیں تو دروازے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر علم چاہیے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر فضیلت چاہیے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر ہدایت چاہیے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ آج میرے پاس میسج آیا، بڑا خوشی کا مقام ہے، آج بڑی کوشش کی جا رہی ہے ایک شخص کے مقام کو بچانے کی۔ حالانکہ شیعہ اس پہ متنبع رہے، ہم ہر کسی پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص پہ کمپرومائز کرنا یہ علی مرتضیٰ سے زیادتی ہوگی، جس نے 70 سال ممبروں پہ میرے مولا پہ سب کروایا، جس نے حسن کے جنازے پہ تیر چلوائے، جس نے امام حسن علیہ السلام سے جو صلح کیا اس صلح میں بے وفائی کی۔ آج میں نے آرٹیکل پڑھا انہی قبلہ طاہر القادری صاحب کا، جنہوں نے بہت لمبا آرٹیکل لکھا، اس کو چھپوا کر ہر شیعہ اپنے گھر میں رکھے، اور جہاں جہاں پر اس کے فضائل پڑھے جاتے ہیں یہی جملہ مولا علی نے مسجد کوفہ میں آ کر کہا۔ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام نے فرمایا علی پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مجھے اتنا گرایا کہ فلاں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ آج جب فلاں علی اور فلاں بھائی بھائی کہا جاتا ہے، یہ ظلم ہے علی ابن ابی طالب کی ذات پر۔ کہاں علی اور کہاں شرابی، کہاں علی کی نمازیں، کہاں علی کی فاقہ کشی، کہاں علی کی عبادت۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مستند ترین روایات سے بتایا کہ عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تو ایک باغی ٹولہ مارے گا، اور فرمایا جو عمار کو مارے وہ ظالم ہوگا، کبھی اس کی طرف نہ جانا۔ جو عمار کے مارنے والوں کی صفوں میں چلا گیا فرمایا وہ جہنمی بن جائے گا، اور جو علی کی صف میں آئے گا وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا، جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق جاتا ہے، اور جہاں جہاں حق ہوتا ہے وہاں وہاں علی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے ہم حق اور باطل کو ملا دیں؟
آج کے جوان مجھ سے پوچھتے مولانا وقت ایسا آتا جا رہا ہے وہ بھی اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں، وہی فضائل جو ہم پڑھتے تھے، وہ بھی امام حسین کے آج کل مصائب پڑھنے پر لگے ہوئے ہیں، وہی مصائب جو ہم پڑھتے تھے۔ ارے کچھ وقت کے بعد تو فرق نہیں رہے گا، وہ بھی کہیں گے ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم بھی اہل بیت کے مصائب کو مانتے ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، پھر فرق کہاں رہا؟ ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے وہ علی کو بھی مانتے ہیں، علی کے دشمن کو بھی مانتے ہیں۔ ہم علی کو تو مانتے ہیں پر علی کے دشمن پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ وہ حق کو بھی مانتے ہیں باطل کو بھی مانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حق و باطل کا کبھی امتزاج نہیں ہو سکتا۔ قیامت میں وہ لوگ جہنمی بن جائیں گے جو یہ کہیں گے اے خدا وہ بھی سچا تھا یہ بھی سچا تھا۔ اللہ کی آواز آئے گی میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں جہاں پہ ہزاروں لوگ مارے گئے، ارے یہ تو بتاؤ قاتل کہاں جائے گا، مقتول کہاں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کوئی مظلوم ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی وہ ہے جس پہ ظلم ہوا ہے۔ لیکن آج یہ بلڈنگ کیا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے ایک اجتہاد کیا تھا، اجتہادی غلطی۔ قرآن میں کہاں ثابت ہے اجتہادی غلطی؟ کوئی حدیث بتاؤ اجتہادی غلطی کے لیے، کوئی روایت بتاؤ اجتہادی غلطی کے لیے کہ جس نے جو گناہ کیا کہا اجتہادی غلطی ہے۔ یہ تو مقام امن ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یزید نے بھی اجتہادی غلطی کی تھی، ورنہ وہ کہتے ہیں جو سعودی کے پیسوں پہ پلتے ہیں آج تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یزید بھی صحابی تھا علیاذ باللہ، اس نے بھی اجتہادی غلطی کی تھی۔ ارے قرآن جب صاف ظاہر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، حسن ابن علی کے ساتھ ایک صلح کیا گیا، اس صلح پہ عمل نہ کیا گیا کہ ممبر سے علی پہ لعنت بھیجنا بند ہو جائے گی، ہاشمیوں کو اپنا حق دیا جائے گا، اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے خلیفہ بھی مقرر ہوا، ممبروں سے مولا علی پر سب بھی بند نہ ہوا۔ یہ کس نے بند کیا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر ممبروں سے مولا علی پر سب بند کروایا، لیکن اس سے پہلے تو مولا پر سب ہوتا رہا۔ تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بیلتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے، ہم شیعوں کی بھی لعنت ہے۔ دوسرا قرآن کا وعدہ ہے، فرمایا شراب پینے والوں پر، نجاست میں کھیلنے والوں پر، زنا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ انہوں نے شراب بھی پی، علیاذ باللہ دوسرے گناہ بھی کیے۔ آج کس سے ظاہر ہے؟ اگر بیٹا شراب پی رہا ہے، کس کے سامنے شراب پیتا تھا یزید؟ وہ کس کے گھر میں پلا؟ وہ کس کے گھر میں بڑا ہوا؟ یزید اگر نماز کے انکاری تھا، اگر شراب پیتا تھا، اگر گناہ کرتا تھا، اگر زنا کرتا تھا، اگر جوا کھیلتا تھا، سوال یہ ہے اگر ان کے والد بزرگوار نہیں کرتے تھے لیکن بیٹا تو کرتا تھا، اور اگر بیٹے کے گناہ کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ روکے وہ اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھوں نہ روکوں، اگر میں کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں نہ روکوں، اور تمام تر اعمال کے دیکھنے کے باوجود بھی اسے ممبر رسول پر بٹھا دوں، اس سے بڑی کوئی توہین ہوگی؟ یعنی جو ذمہ دار ہے قتل حسین ابن علی کا، آج میں نے ایک جملہ کہا تھا بہت پہلے، میں نے کہا تھا فرق یہ ہے ہم بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، وہ بھی یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آج اکثریت مسلمانوں کی یزید پہ لعنت بھیجتی ہے، شیعہ بھی یزید پر لعنت بے شمار کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم یزید پر بھی لعنت بھیجتے ہیں اور یزید کو یزید بنانے والوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ وہی جملہ جو میرے آقا حسین نے کربلا میں کہا، امام نے کبھی کربلا کے لشکریوں سے شکایت نہیں کی کہ یہ مجھے کیوں مارنے آئے، ایک جملہ تھا میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا کچھ مسائل کی وجہ سے، لیکن امام حسین کے جملے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں قیامت کے دن ان دو کی شکایت کروں گا جن کی وجہ سے حسین کو یہ دن دیکھنے پڑے، جن کی وجہ سے علی مرتضیٰ کو وہ دن دیکھنے پڑے۔ دنیا نے بہت کوشش کی فضائل اہل بیت کو چھپانے کی، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ فضائل چھپنے کے باوجود بھی چھپ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تا قیامت علی کے فضائل کو ظاہر کیا جائے گا۔ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے فضائل ہیں آپ کے مولاؤں کے، آپ کے آقاؤں کے۔ ایک عام سی دلیل میں ہمیشہ دیتا ہوں، اگر کسی سے مناظرہ بھی کرنا ہے زیادہ مناظرے میں مت پڑھیے، زیادہ کسی روایت میں مت الجھیے، آپ بس اسے اتنا کہیے ہمارا کھلا چیلنج ہے آپ ہمارے اماموں کا کوئی استاد ڈھونڈ کے دکھائیں۔ کھلا چیلنج ہے، آپ علی کے استاد تو رسول خدا تھے، امام حسن کے استاد مولا علی تھے، کوئی آؤٹ سائڈ استاد دکھائیے۔ امام زین العابدین کے استاد کون تھے؟ امام محمد باقر کے استاد کون تھے؟ امام جعفر صادق کے استاد کون تھے؟ امام موسی کاظم کے استاد کون تھے؟ ارے امام علی الرضا کے استاد کون تھے؟ 7 سال کی عمر ہے، امام جواد کے استاد کون تھے؟
مولا کے مناظرے تو پڑھیے، 7 سال کی عمر میں امام نے کیسے کیسے مناظرے کیا ہے۔ عمدن چیلنج دلوایا گیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو بچپنے میں امام ہوتا ہے، 9ویں امام کے کوئی استاد دکھائیے، 10ویں امام کا کوئی استاد دکھائیے، 11ویں امام کا کوئی استاد دکھائیے۔ 12ویں امام پر تو اختلاف پیدا ہوئے، ہم کہتے پیدا ہو چکے، لیکن ہمارا چیلنج ہے ہم تمہیں تمہارے اماموں کے استاد دکھاتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ 4 کے 4 جو مکاتب کے امام ہیں وہ شاگرد ہیں میرے چھٹے امام کے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں میرے چھٹے امام کے۔ کہ مشہور جملہ ہے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملے ہیں، اگر 2 سال میں خدمت جعفر صادق میں نہ ہوتا، ارے جن کی خدمت نہ کرنے سے کوئی ہلاک ہو جائے تو ہم تو انہی کے در پہ جائیں گے نا جو ہلاکت سے بچائیں ہمیں، جو جنت کا راستہ دکھائیں۔ انہوں نے بھی کہا، ان کے بڑوں نے بھی کہا کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار بار اتحاد بین المسلمین کی بات ہوتی ہے، ہاں اتحاد ہم کر رہے ہیں۔ وہی فتویٰ جو رہبر معظم نے دیا کہ اہل سنت کے اکابر کو برا بھلا نہ کہو، لیکن وہ مشخص ہے کون ہے اکابر؟ نبی کی ازواج ہیں اور خلفائے راشدین ہیں۔ ہم نے تعمیل کی فرمان رسول کی، فرمان رہبر معظم کی۔ کیوں تعمیل کی؟ کیونکہ جتنے خلفاء گزرے، کسی بھی خلیفے نے انٹرنل جو بھی پرابلمز ہوں اس پہ گفتگو نہیں کرتے، لیکن جتنے بھی خلفاء گزرے انہوں نے دین کا خیال کیا، ظواہر دین، ظواہر نماز، ظواہر عبادت، ہر چیز کا خیال کیا۔ اگر کہیں پہ کوئی گناہ کرتا تھا اسے سزا بھی دی جاتی تھی، اگر کوئی زنا کرتا تھا اسے سنسار بھی کیا جاتا تھا۔ اور کئی محفلوں میں مولا علی جاتے تھے، اسلامی مشاورے دیتے تھے، جنگوں میں مشورے دیتے تھے، اسلامی حکومت بہرحال چل رہی تھی۔ لیکن یہ جن صاحب سے ہمیں صلح کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے تو علل اعلان علی سے جنگ کی ہے، علل اعلان ہزاروں کے قریب 36,000 بعض اوقات کم اور زیادہ ہوتا ہے جنگ صفین میں، اتنے لوگوں کو مارا گیا۔ ارے سری حدیث ہے، عمار تجھے فئتن باغی، ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا، ان سے صلح کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ رہبر معظم نے کہا ہے، نہ کسی مرجع نے کہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے ان سے صلح کر لی کل آپ کو مجبور کریں گے، بھائی یزید بھی ہمارا بڑا ہے، ہم بھی یزید کو بڑا مانتے ہیں۔ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، جس نے 70 سال میرے مولا کو علیاذ باللہ سب علی کیا، مولا علی کو غلیظ ترین زبان استعمال کی گئی میرے آقا علی کے لیے کہ رسول خدا فرماتے یا علی من ابغضک ابغضنی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے پروردگار عالم سے بغض رکھا۔ من حاربک، جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے پروردگار عالم سے جنگ کی۔ تو جس نے خدا سے جنگ کی ہے شیعہ کبھی اس سے صلح نہیں کر سکتا۔ جو خدا سے لڑا ہے، جس نے علی کے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، یہ خوارج کیسے بنے؟ اسی جنگ صفین کی وجہ سے۔ مولا علی پہ تلوار کیسے بڑھی؟ اسی جنگ صفین کی وجہ سے۔ یہ خوارج نکلے، 3 لوگ باہر نکلے، تینوں نے قسم کھائی، ایک معاویہ کو مارے گا، ایک عمرو بن عاص کو مارے گا، ایک مولا علی کو شہید کرے گا۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو خوارج نہ بنتے، اگر یہ مولا علی کو قتل نہ کرتا، مولا ایک اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ امام نے فرمایا علی کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک اس کو ہستی سے مٹا نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ رہے گا تو فساد رہے گا۔ سکوں کو عام کیا، رشوت کو عام کیا، دنیا پرستی کو عام کیا۔ بہت سارے لوگ علی کے لشکر سے نکل کر اس کے لشکر میں چلے گئے۔ خود امام حسن سے جنگ کی، مولا کے حسن کے لشکر میں امام کو زخم پڑے۔ کس نے زخم دیے؟ انہوں نے زخم دیے۔ بہت سارے لوگ ہزاروں سکوں کی رشوت لے کے، جناب عباس کا بھائی بھی انہی پیسوں کے چکر میں اس لشکر میں چلا گیا۔ رشوت دینے کی وجہ سے جناب مالک اشتر کو کس نے قتل کیا؟ انہی کے زہر کے ذریعے سے مالک اشتر دنیا سے چلا گیا۔ مولا رسول کے جنازے پہ جتنا روئے اتنا مالک کی شہادت کی خبر پہ روئے ہیں۔ منبر پر جاتے ہیں، فرماتے مالک اگر رسول کی وفات پہ علی نے صبر نہ کیا ہوتا، آج مالک تیری شہادت پہ علی صبر نہ کر پاتا۔
یعنی اگر رسول نہ ہوتے اور یہ پہلا صدمہ ہوتا علی ابن ابی طالب کو تو مالک علی بھی دنیا سے چلا جاتا. اتنی محبت تھی مولا کو مالک سے کہ خط لکھتے ہیں آئے مصر والو میں اس کو بھیج رہا ہوں جو عبد خدا ہے. یہ جملہ آپ کو عام لگ رہا ہے لیکن مولا فرماتے میں اسے بھیج رہا ہوں جو عبد خدا ہے، جو اللہ کا عابد ہے. دنیا دار لوگ نوکر خدا کے نہیں ہوتے. کوئی پیسے کا نوکر ہوتا ہے، کوئی مال کا نوکر ہوتا ہے، کوئی شہوت کا نوکر ہوتا ہے، کوئی دنیا داری کا نوکر ہوتا ہے. فرمایا لیکن مالک وہ ہے جو اللہ کا نوکر ہے، جو عبد خدا ہے. اس عبد خدا کو زہر دیا گیا. خود امام حسن کو کس نے زہر دیا؟ کس کے ذریعے سے زہر ملا؟ اس خاتون کو کس نے لالچ دی تھی کہ حسن ابن علی کو زہر دینا ہے؟ تو اتنے جرائم جو عیاں ہیں تاریخ میں، بہت سارے ہمارے بریلوی علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں. اور یہ مقام افسوس ہوگا اگر کوئی شیعوں میں سے اٹھ کے یہ کہہ دے کہ اس کو برا بھلا نہیں کہنا. یہ مخالفت اہل بیت علیہم السلام ہوگی. یہ مولا علی کے سینے پہ ایک طرح کا زخم ہوگا، یہ امام حسن کے سینے پہ زخم ہوگا، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سینے پہ زخم ہوگا کہ بی بی رو رو کے کہتی ہیں اے میرے حسن بھیا میں نے تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، تمہارے جنازے پہ تیر کس نے لگائے؟ جب بی بی زینب گھر میں آتی ہیں اس تشم جگر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں. کیا گزری ہوگی میری آقا زادی زینب پر؟ تو عزیزان محترم یہی علم اہل بیت ہے، یہی فرمان اہل بیت ہے. تولا اور تبرہ کا مطلب یہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کے ظلم کو عیاں کرو، اور جو اہل بیت کے فضائل ہیں ان فضائل کو بھی عیاں کرو. جب ظالم کو نشانگر کریں گے، بیاں کریں گے تو دشمن کو پتہ چلے گا ان لوگوں نے کتنے ظلم کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چند مولا کے فضائل، چند مولا کے فرامین، آج کچھ مخصوص باتیں کرنے آیا ہوں. فرمایا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ولادت کعبے میں ہوئی، شہادت مسجد میں ہوئی. آئے تو خدا کے گھر میں، گئے تو خدا کے گھر سے. سب نے سنا مولا کی ولادت ہوئی. بہت عجیب فضیلت ہے مولا کی. فرمایا جب رسول کے ہاتھوں میں آئے میرے آقا مرتضیٰ تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ مصطفیٰ کا دیکھا. مولا نے 3 دن تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. سب سے پہلے جو زبان چوسی وہ مصطفیٰ کی زبان تھی. پھر فرمایا یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ قرآن آیا نہیں، علی کے رائے پڑھوں. نزول قرآن نہیں ہوا، مولا فرماتے پڑھوں. پہلی آیت علماء فرماتے جو میرے آقا نے پڑھی، فرمایا قد افلح المؤمنون. بحقیقت آج مومنین کامیاب ہو گئے. کیوں کامیاب نہ ہوتے؟ کیونکہ امیر المؤمنین جو آ گیا ہے. مومنین تب کامیاب ہوتے جب امیر آ جائے. فرمایا رسول علی مرتضیٰ کو گھر لے گئے. لے جانے کے بعد مکے کی عورتیں ایک رسم و رواج ہے کہ جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے عورتیں پوچھنے آتی ہیں بچہ کس پہ گیا ہے. کوئی کہتا ہے ماموں پہ گیا، کوئی کہتا ہے چچا پہ گیا، کوئی کہتا ہے ماں پہ گیا. بھائی آنکھیں باپ پہ گئی ہیں، ہاتھ ماں پہ گئے ہیں، مختلف باتیں کی جاتی ہیں. فرمایا مکے کی عورتیں آتی تھی، محمد سے ملتی تھی اور میرے نبی سے پوچھتی تھی یہ بچہ کس پہ گیا ہے. عجیب جملے روایت کہ یہ بچہ کس پہ گیا ہے. فرمایا رسول خدا خاموش رہتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے. چند بار پوچھنے آئے بھائی بچہ پیدا ہوا ہے. 3 دن کعبے کے اندر تھا، اب باہر آیا ہے. ایک بے چینی سی تھی، ہر محلے میں ہوتا ہے، ہر محلے میں ہمسائے پوچھنے آتے ہیں بچہ کس پہ گیا ہے، آنکھیں کس پہ گئی ہیں، ہاتھ کس پہ گئے ہیں، پاؤں کس پہ گئے ہیں. یہاں انہوں نے پوچھنا شروع کیا. نبی کی خاموشی کو دیکھ کر یہ پریشان ہو گئے نبی بولتے کیوں نہیں؟ کہیں بچے میں کچھ ایسا عیب تو نہیں کہ نبی بتا نہیں رہے، علی کے بارے میں خصوصیات کا اطلاق نہیں کر رہے. فرمایا اصرار بڑھا. یہاں نبی کی خاموشی ٹوٹنے والی نہیں تھی کہ اچانک جبرائیل نازل ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں بچہ کس پہ گیا ہے تو آپ بتاتے کیوں نہیں؟ کہا جبرائیل بتاؤں تو کیسے بتاؤں؟ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کے گھر والوں پہ جاتا ہے. ارے یہ بچہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کہوں تو کیسے کہوں؟ کہا جو بقیہ لوگ کہتے ہیں، جو دوسرے کہتے ہیں، آپ بھی یہ کہہ دیجئے. کہا کیا کہوں؟ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آنکھیں باپ پہ گئی ہیں، ہاتھ ماں پہ گئے ہیں. آپ بھی یہی کہہ دیجئے کہ گھر والے پہ گیا ہے. آنکھیں عین اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے. جو اس سے محبت کرے وہ رحمت اللہ ہے، جو اس سے بغض کرے وہ لعنت اللہ ہے.
جس کے دل میں اس کی محبت ہو اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جس کے دل میں اس کا بغض ہو، وہ کوئی بھی ہو، الف ہو یا بے ہو یا جیم ہو، اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ یہ ہے عقیدہ مسلم تشیع، جس عقیدے کو بچا کے رکھیے۔ کم از کم جن لوگوں نے علل اعلان جنگ کی، علل اعلان علی سے جنگ کی، دوسروں نے نہیں کی جتنی انہوں نے علل اعلان جنگ کی ہے۔ باقی مسائل اختلافی مسائل ہیں، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جو اہل بیت کی، اہل سنت کی کتابوں میں علل اعلان بیان کیے گئے ہیں، اور وہ خود ان مسئلوں میں الجھے ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم۔ ماشاءاللہ آپ سب مولا علی کے ماننے والے ہیں، علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ میں نے پچھلے سال ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ کی ایک روایت پڑھی تھی۔ کسی نے بی بی سے پوچھا، بی بی کیا میں علی کا شیعہ ہوں یا نہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ جو ہماری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے، جن باتوں سے ہم نے کہا رک جائے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اگر جس نے یہ نہ کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اس کی بیوی واپس جاتی ہے سیدہ کے گھر سے اپنے گھر میں، شوہر کو بتاتی ہے کہ سیدہ نے کہا جو ہماری باتوں پر عمل کرے اور رکی ہوئی باتوں سے رک جائے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ یہ بیچارہ رونے لگا زار و قطار، ارے میں نے تو کافی گناہ کیے، میں نے تو بڑی برائیاں کی، تو کیا میں علی کا شیعہ نہیں؟ اگر شیعہ نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ 3 دن اس نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پی رہا، بیمار پڑ گیا، بستر پر سو گیا۔ علی کا عاشق تھا، علی کا محب تھا۔ اگر یہ خبر ملے کہ سیدہ کہے تم ہمارے شیعہ نہیں، سیدہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، یہ تو کہتا میں بدبخت بن گیا، ارے میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت کے علاوہ دوسرا کون سا راستہ ہے؟ جہنم کا راستہ ہے۔ بیوی پریشان ہوئی، روتے روتے سیدہ کے قدموں میں گری، بیوی آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ وہ تو دن رات رو رہا ہے، ارے میں جنتی نہیں، میں علی کا شیعہ نہیں۔ بیوی نے ایک جملہ فرمایا میں نے یہ کب کہا وہ جنتی نہیں؟ میں نے یہ کب کہا وہ جنتی نہیں؟ میں نے کہا ہمارا شیعہ۔ بیوی نے فرمایا شیعہ بھی جنت میں جائے گا، محب بھی جنت میں جائے گا، دونوں جنتی۔ اب محب اہل سنت بھی ہو سکتا ہے، محب مسیحی بھی ہو سکتا ہے، محب کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے اور شیعہ بھی جنتی ہے۔ لیکن بی بی نے فرمایا دونوں کے جنت میں جانے کا فرق ہے۔ جو شیعہ ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، ہاں؟ جن کو پتہ نہیں چلے گا حساب و کتاب کیسے ہوا، جن کی برزخ بھی بہت آسان، جن کی جنت بھی بہت آسان، یعنی مرنے کے بعد برزخ میں جائیں گے، فوراً برزخ میں جیسے اتریں گے برزخی جنت میں چلے جائیں گے۔ آج اکثر ہمارے نوجوانوں کو 3 چیزیں بتائی گئیں، بھائی موت آئے گی، قبر ہے، قیامت ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے۔ کسی کو نہیں پتا برزخ کیا ہے۔ اس سارے سفر کے درمیان ایک بہت لمبا سفر ہے جسے برزخ کا نام دیا گیا۔ آج کسی جوان کو نہیں پتا کہ برزخ کیا ہے، مجھے برزخ سے کیسے گزرنا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے بھائی اتنے علماء روایات پڑھتے ہیں، کتنے بھی گنہگار ہو، محب اہل بیت ہو، قیامت کے دن جناب زہرا کہیں گی اے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اسے جنت میں بھیج دیا جائے، تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین پہ گریہ کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ روایات صحیح ہیں، الحق ہیں، لیکن برزخ کا کیا ہوگا؟ آج یزید کہاں ہے؟ آج یزید کا باپ کہاں ہے؟ آج جتنے نیک صالحین خمینی جیسے، مرعشی نجفی جیسے، محمد تقی بافقی، آیت اللہ بہجت کہاں ہیں؟ کیا قبر میں سو رہے ہیں؟ قیامت تو ہوئی نہیں، حساب و کتاب تو ہوا نہیں، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ ابھی اگر میں مر جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا ہر انسان جو مرتا ہے، یہ تمام تر روایتیں جو لکھی گئی ہے کہ منکر و نکیر قبر میں سوال کریں گے۔ قبر سے مراد کیا ہے؟ قبر سے مراد ہے برزخ۔ یہ قبر نہیں جو مٹی کی قبر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں انسان کا جسم گل جاتا ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ قبر سے مراد برزخ ہے۔ روح مکمل دفن ہونے کے بعد برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے، برزخی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا محب ہوگا، اگر خطا کی ہے تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس پر برزخ میں عذاب ہوگا۔ اگر شراب پیا ہے برزخ میں عذاب ہوگا، اگر تارک الصلاۃ تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر والدین کا احترام نہ کرتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر خمس کی ادائیگی نہ دیتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، اگر زکوٰۃ نہ دیتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا، تمام تر فروع دین جن کا انکار کرتا تھا برزخ میں عذاب ہوگا۔ فرمایا شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے، برزخ سے نہیں ہے۔
یاد رکھیے گا کہ اہل بیت اگر مدد کریں گے تو قیامت کے دن، یعنی پوری زندگی گناہ کیے لیکن عزادار تھا، پوری زندگی نافرمانی کی لیکن عزادار تھا، اب بی بی فرماتی ہیں یہ برزخ میں جائے گا کیونکہ ہمارا محب ہے، خدا برزخ میں اسے پاک کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ عذاب کے ذریعے پاک کرے گا۔ اب جب قیامت کے دن آئے گا پھر بھی نام اعمال میں وہ گناہ تو لکھے ہے نا، ایسا تو نہیں کہ جہنم میں عذاب دیکھنے سے ہر انسان پاک ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہوتا 1000 سال سے گزر گئے، یزید ابھی تک جل رہا ہے، پاک نہیں ہوا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ شمر ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں بھی پاک نہیں ہوگا۔ خرملہ ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا۔ ابن ملجم ابھی تک جل رہا ہے لیکن قیامت میں پاک نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ نعمت پروردگار ہے، اگر محب ہو اور گناہ کیے ہیں تو برزخ میں عذاب کو چکھنا پڑے گا۔ اب بی بی فرماتی ہیں اگر برزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بی بی کیا کرے؟ فرمایا توبہ کرو، آسان طریقہ ہے برزخ کے عذاب سے۔ وہاں کوئی اہل بیت مدد کرنے نہیں آئیں گے، مدد ہے قیامت سے، شفاعت کا تعلق قیامت سے ہے، تمام تر قرآن کی آیتوں کا تعلق قیامت سے ہے، برزخ سے نہیں ہے۔ برزخ میں اکیلا چلنا پڑے گا۔ فرمایا اس کا کفن اٹھایا جائے گا، اس کے نام اعمال لکھے جائیں گے، اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں اتنا وزن زیادہ ہوگا اس کے گناہوں کا کہ کمر جھک جائے گی۔ اب یہ برزخ میں چلے گا۔ یہی عمل جو رمضان کا عمل ہے، 1000 مرتبہ روزانہ جو سورہ انا انزلنا پڑتا ہے، وہ اپنے برزخ کا عمل دیکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ عظمہ طباطبائی نے اپنی برزخ کو دیکھا۔ ہمارے ابھی ایک دوست ہے، انہوں نے قبلہ میں نے برزخ کا سفر دیکھا ہے۔ ہر انسان اپنے برزخ کا سفر دیکھ سکتا ہے کہ ابھی میں کس حال میں ہوں، کہ ابھی آ کر بہتری انجام دے۔ بی بی نے فرمایا اب تیری مرضی ہے، تو اگر اپنے گناہوں کو عذاب سے دھونا چاہتا ہے تو جا کر برزخ میں دھو، اگر دنیا میں اپنے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے تو بی بی نے کہا شب قدر میں توبہ کے آنسو بہاؤ، رمضان کے مہینے میں توبہ کے آنسو بہاؤ۔ یہ شب قدر توبہ کا مہینہ ہے۔ دوسری نشانی جو مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو جتنا متقی ہوتا ہے، جتنا عظیم تقوی کے درجے پر ہوتا ہے، جب وہ وہاں سے گرتا ہے تو اتنا نیچا گرتا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اچھے ہیں لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں تو اچھے لیکن اچھائی کرنے میں بھی برے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک مومن سے قرضہ لینے گئے، اس نے پیسے تو دیے آپ کو لیکن آپ کو اتنے تانے دیے کہ آپ نے کہا پھر کبھی مر بھی جاؤں میں اس سے قرضہ نہیں لوں گا۔ یہ ہے تو اچھا لیکن اچھائی میں برا کر رہا ہے۔ صدقہ دیتا ہے لیکن غریبوں کو ذلیل کرتا ہے، مدد کرتا ہے لیکن ذلیل کر کے مدد کرتا ہے، انہیں خفت میں آ کر لا کر ان کی مدد کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اچھائی کر رہا ہے لیکن اچھائی میں برا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اچھا ہے لیکن اپنی اچھائی میں اعلیٰ ترین ہے، جیسے علی مرتضیٰ تھے۔ راتوں کو غریبوں میں میرے مولا کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے نا، اتنے سال سے 25 سال سے علی یتیموں کو کھانا دے رہے ہیں، یتیموں کو پتہ تک نہ چلا دینے والا کون ہے۔ 3 راتیں گزریں، جب دروازے پہ کھانا نہیں آیا پھر یتیموں کو پتہ چلا رات کے اندھیروں میں کھانا دینے والا ہمارا مولا علی مرتضیٰ تھا۔ فقیر ہے، مولا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اس کا سر دباتے ہیں، کبھی اس کے بازو دباتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، رو کے کہتا ہے میرا دوست کہاں ہے؟ حسن نے کہا کون سا دوست؟ کا روزانہ آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، یہ نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اپنے ہاتھوں سے سر دباتا تھا، جب تک مجھے نیند نہیں آتی تھی تب تک نہیں جاتا تھا۔ بہت پوچھا تو کون ہے؟ کہتا ہے نام جان کے کیا کرو گے، بس اتنا جان لو تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست۔ یہ ہے اچھائی سے اچھائی کرنا۔ ایک شخص مدینے میں آیا، لوگوں سے پوچھا اس مدینے میں سب سے بڑے کریم کا گھر کہاں ہے؟ ورنہ کریم تو اہل بیت میں حسن ابن علی تھے، مولا شہید ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کہا حسین کے گھر چلا جا، یہ کریم گھرانہ ہے۔ کہتا ہے میں اس گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر نکلے، اس نے مولا کی فضیلت میں شعر پڑھنا شروع کیے۔ کہ حسین تو بھی کریم ہے، تیرا بابا بھی کریم تھا، تیرے بابا کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، کیا ہو سکتا ہے میں سائل ہوں تیرے در سے خالی چلا جاؤں؟ اتنا سننا تو امام حسین نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا، دروازے کو بند کیا، گھر کے اندر گئے، مولا نے ایک رومال اٹھایا سفید، وہ کمرے میں رکھ دیا۔ امام نے سارے گھر والوں کو کہا جس کے پاس
جو ہے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، اللہ کے بندے کو خوش کرنا چاہتا ہے، وہ رومال میں ڈال دے۔ امام کے پاس جتنے پیسے تھے مولا نے رکھے، بیویوں کے پاس بالیاں تھیں، اگر کوئی زیور تھے وہ اس میں رکھ دیا، امام نے بند کیا۔ اب مولا دیتے کیسے ہیں؟ فرمایا حسین نے تھوڑا سا دروازہ کھولا، اتنا کھولا کہ مولا کا ہاتھ وہاں سے باہر چلا جائے۔ امام نے ہاتھ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھا، اس نے شعر پڑھے تھے، حسین تو کریم ہے، کریم کا بیٹا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں میں کریم ہوں، لیکن مجھے معاف کرنا اگر یہ تیرے لیے کم ہو۔ حسین معذرت چاہتے ہیں، اتنا کہنا تھا، وہ زار و قطار رونے لگا، کہتے کتنے آپ کریم ہیں، یہ میں نے جتنا مانگا تھا اس سے بھی زیادہ ہے۔ امام حسین کے قدموں کو چوم کے چلا جاتا ہے۔ یہ کردار ہے، اچھائی کرو تو ایسی کرو کہ دنیا تمہاری اچھائی کو یاد رکھے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے گھر میں ایک چور چوری کرنے آیا، گھر کے اندر گیا۔ قبلہ صاحب کا گھر بہت سادہ سا گھر تھا، بہت عارف باللہ تھے، جو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو تبدیل کرتے تھے۔ کچھ نہیں ملا گھر میں، چور نے ایک قالیچہ تھا وہ اٹھا کے لپیٹ کے اپنے بغل میں ڈال کے گھر سے نکلنے لگا، کہ جیسے دروازے سے نکلنے لگا مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے۔ جیسے چور کو دیکھا فرمایا السلام علیکم، آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا، کیا کرتا؟ آپ جس گھر سے چوری کر کے نکلے ایک دم آپ کو مالک نظر آئے، انسان کی کیا حالت ہوگی؟ کہ بہت اچھے وقت پہ آپ تشریف لائے ہیں، میں ابھی ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اندر گھر میں آئیے، ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا، ان کو اندر لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، ذرہ برابر بھی محسوس نہیں کروایا کہ آپ نے چوری کیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے وقت گزرا، کہا اے جوان اگر آپ کو کھانے کی بھوک لگی ہو تو میرے گھر میں رہیے، دوپہر کا کھانا بھی میں آپ کو کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جوان شرمندہ ہوتا ہے، کہتا نہیں قبلہ بس مجھے جانا ہے، مجھے جانے دیجیے۔ کہتے ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ۔ جیسے یہ جوان اٹھتا ہے، قبلہ صاحب کہتے ہیں اب یہ قالیچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اے جوان لگتا ہے تمہارے کام کا ہے، اس قالیچے کو لے جاؤ۔ کہتا نہیں نہیں قبلہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ جیسے گھر سے باہر نکلتا ہے، مولانا قالیچہ لے کے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں میں قالیچہ تھماتے ہیں، بس ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے اے جوان علی والے بن جاؤ، علی کے کردار پر چلنا شروع کر دو۔ یہ وہ کردار ہے جو انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ فرمایا اس دن کے بعد یہ چور ایسا مرید بنا، ایسا متقی بنا کہ روزانہ ان علامہ صاحب کے دروازے پر آتا تھا۔ اس سے بڑا شہر میں کوئی متقی بن نہیں سکا۔ مولا فرماتے اچھائی کرو تو ایسی کرو دنیا یاد کرے۔ دو گرو ہو گئے، ایک اچھائی کرتے ہیں لیکن تانے دینے والی اچھائی، دو اچھائی کرتے ہیں ایسی اچھائی جیسا اچھائی کا حق ہے، تیسرا گرو وہ ہے جو برائی کرتا ہے، معمولی سی برائی کرتا ہے، جیسے چور چوری کرتا ہے، ایک معمولی سی برائی کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں چوتھا گرو وہ ہے جن پر اللہ کی لعنت ہے، اشد اللعن ہے۔ وہ کون ہے؟ جو برائی کرتے ہیں لیکن بدترین برائی کرتے ہیں۔ کیسی برائی؟ عاشور کا دن ہے، ایک ملعون آتا ہے، جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، دیکھیے برائی کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ کربلا میں ایسی برائیاں کی گئیں کہ آپ کے تصور سے باہر آئے۔ فرمایا یہ ملعون آتا ہے، امام حسین کا جسم پڑا تھا، سب لوگ غارت کر رہے تھے، کوئی خیموں کو لوٹ رہا تھا، کوئی شہیدوں کے جسموں کو کپڑوں کو لوٹ رہا تھا۔ اس کی نگاہ امام کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ اس نے اتنا بھی صبر نہ کیا کہ انگوٹھی اتارے، اس نے کہا اگر اتارنے پہ لگ جاؤں گا وقت نکل جائے گا، سارے خیمے لوٹ لیے جائیں گے، پھر میں کیا لوٹوں گا۔ اس نے جلدی سے میرے آقا کی انگلی کو کاٹ دیا، یعنی برائی کی، لیکن ایسی برائی کی کہ اہل بیت کے سینوں پہ زخم چھوڑا۔ یہ جملہ یاد رکھیے، فرمایا اگر لشکر یزید چاہتا تو ودن 10-15 یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے میں سارے شہداء کو شہید کر دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک ایک کو شہید کیا، کہ ایک ہجوم کرتے سب کو شہید کر دیتے، لیکن وجہ کیا تھی؟ ایک ایک شہید آتا ہے اس کو شہید کرتے ہیں۔ فرمایا وجہ یہ تھی یہ حسین کو تکلیف دینا چاہتے تھے کہ حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک کو شہید کیا جائے اور آخر میں میرے مولا کو تک و تنہا کر کے شہید کیا جائے۔ فرمایا بد ہے، بدی کر رہا ہے، لیکن ایسی بدی کر رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بدتر نہیں۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں اگر تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ جاؤ تو یہ بات یاد رکھنا، جب تو اس مقام سے گرے گا اگر تکبر اور عجب میں آئے گا تو اے مومن ایسا گرے گا، ایسا گرے گا تم نے تصور نہیں کیا۔ جناب زبیر، نام تو سنا ہوا ہے نا، زبیر کی شخصیت پڑھیے۔ زبیر وہ ہے جب علی کے گھر کو آگ لگی، یہ پہلا شخص ہے جس نے علی کے دفاع میں تلوار نکالی، مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی۔ زبیر پہلا شخص ہے، علی کا وہ صحابی تھا جس نے تلوار نکالی
اور یہ جملہ بلند کیا، اے بنو ہاشم تمہاری غیرت کہاں گئی؟ آج علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، علی کو لے جایا جا رہا ہے، علی کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ زبیر نے علی کا دفاع کیا، فرمایا زبیر کے دفاع کی وجہ سے، شور و شرابے کی وجہ سے مولا علی کو چھوڑا گیا۔ اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، زبیر ہے، مولا کے مختص صحابی تھے، امام کے پاس ہے 40 لوگ آئے، کہا مولا آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، اپنا حق کیوں نہیں لیتے؟ امام نے فرمایا اتنے صحابی نہیں میرے پاس، کہ مولا ہم 40 ہیں، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کہا اگر 40 کے 40 علی کے حق میں تلوار اٹھاؤ، میں اپنا حق واپس لوں گا، یہ مجھ پر واجب ہے، اگر لوگ میرا ساتھ دیتے اپنا حق واپس لے لوں۔ کہا مولا، لیکن امام نے فرمایا مجھے یقین نہیں۔ کہ علی کیا کریں؟ فرمایا پرسوں یا کچھ دن کے بعد فلاں جگہ پہ آ جانا اور سب اپنے سروں کو منڈوا کے لانا۔ عرب میں رسم تھی، جو سر منڈوا کے جنگ پہ جاتا تھا اس کا مطلب تھا اب گردن کٹا کے واپس آؤں گا۔ اگر کسی نے سر منڈوا لیا پھر واپسی کی کوئی بات نہیں تھی، یہ گارنٹی تھی کہ مولا اب سر منڈوا کے آیا ہوں، اس کا مطلب سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ فرمایا جب مولا نے کہا آ جانا، گئے 40 تھے لیکن آئے 4، جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب سلمان ہیں، جناب زبیر۔ یہ 4 وہ صحابی تھے جو سر منڈوا کے آئے علی پر جان قربان کرنے کے لیے، علی پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوا کیا؟ مولا ان 25 سالوں میں بہت سے علی کو چھوڑ کر امیر شام کے سفرے پہ چلے گئے۔ ان 25 سالوں میں جنہوں نے علی کا ساتھ دیا تھا، جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے تھے، فرمایا علی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ 25 سال کے بعد زبیر بہت مالدار بنا، مدینے میں 4 گھر تھے، مصر میں 2 گھر تھے، لاکھوں ہزاروں درہم کی ملکیت زبیر کے پاس تھی۔ جب مولا خلافت پر پہنچے، مولا نے خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میں پہلی خلافتوں کا بھی حساب لوں گا، جس نے اگر مال بیت المال سے 1 سکہ بھی اٹھایا ہے، علی وہ سکہ اس کی حلقوم سے نکالے گا اور غریبوں تک ان کا مال پہنچائے گا جیسے ان کو پہنچا۔ ارے علی تو بڑا زبردست عدالت کرنے والے ہیں، ہم سے سارا پیسہ لوٹ لیا جائے گا۔ انہوں نے علی کو پیغام بھیجا، پہلا پیغام بھیجا، اے علی ہم نے تمہاری حمایت کی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا ہے۔ دوسری بات، ہماری شرط یہ ہے کہ تم عثمان کے قاتلوں کو پکڑو گے اور ہمارے حوالے کرو گے اور سزا دو گے۔ تیسری شرط یہ ہے یا علی تمہاری خلافت سے پہلے جتنا مال جس نے کمایا اس کا حساب نہیں لوگے، اپنی خلافت کے بعد جتنا حساب و کتاب ہے وہ لوگے۔ مولا نے جواب لکھا، امام نے فرمایا پہلی بات میں نے اگر تمہارے آبا و اجداد کو مارا اپنی خاطر نہیں مارا، اللہ کے دین کی خاطر مارا۔ اب فیصلہ کرو، اگر اللہ کا دین حق ہے تو جا کر حق سے لڑو، علی سے کیوں لڑتے ہو؟ جا کر محمد سے لڑو، علی سے کیوں لڑتے ہو؟ میں نے دین خدا کی خاطر تلوار چلائی۔ رہی دوسری بات، قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے، امام نے فرمایا اگر علی کو ملے تو علی خود سزا دے گا، تمہیں کیوں دے؟ اگر مجھے مل گئے میں خود سزا دوں گا، تمہیں کیوں دوں؟ رہی تیسری بات کہ علی حساب کتاب نہ کرنا، کل کا آج کا کرنا۔ امام نے فرمایا اگر علی حق پر بیٹھا ہے تو یہ کیسا حق ہے، آج کا حساب تو لے اور کل کا حساب نہ لے۔ فرمایا کل کا بھی لوں گا، آج کا بھی لوں گا۔ ولید واپس آیا، انہوں نے ایک جنگ تشکیل دی جو نام پڑا جنگ جمل۔ مولا علی اس جنگ کے مقابلے میں گئے۔ یہ جنگ ذاتی شخصیت کی وجہ سے بنی، یہ جنگ مال دنیا کی وجہ سے بنی۔ وہ لوگ جو رکاب علی میں تھے، علی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایمان سے اتنا گرے کہ علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہی جنگ جمل ہے۔ مولا علی جنگ جمل میں جاتے ہیں، سب سے پہلے میدان میں میرے آقا علی ابن ابی طالب جاتے ہیں۔ مولا نے تلوار کو نیام میں ڈالا ہوا ہے، یعنی لڑنے کے ارادے سے نہیں جا رہے۔ ایک مرتبہ وسط میں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، علی کے قریب آ۔ ابا عبداللہ لقب تھا زبیر کا، بیٹا تھا عبداللہ۔ جناب عائشہ نے کہا زبیر تمہاری خیر نہیں، تو علی کے مقابلے میں جا رہا ہے، جو علی سے لڑنے گیا آج تک بچا نہیں۔ زبیر نے کہا نہیں، علی لڑنے نہیں آئے، تلوار نیام میں ہے، مجھے نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا ہے۔ علی کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، میں علی کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ زبیر میدان جنگ میں آتا ہے، مولا علی ایک جملہ فرماتے زبیر آج سے 30-40 سال پہلے تجھے یاد ہے نبی کی محفل میں بیٹھے تھے تو میرے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ نبی نے پوچھا تھا زبیر کیا علی سے پیار کرتے ہو؟ تو نے کہا تھا یا رسول اللہ علی سے پیار کیسے نہ کروں، علی میرا رشتہ دار ہے۔ زبیر کی ماں علی کی پھپھو تھی، رسول خدا کا پھپھو تھی، ایک طرح سے رشتے میں کزن تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے پیار نہ کروں، علی میرا رشتہ دار ہے۔
یا رسول اللہ کیسے پیار نہ کروں؟ آپ نے خود فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا زبیر پھر یاد ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ زبیر وہ وقت یاد رکھنا جب علی پہ ظلم ہو رہا ہو تو علی کا ساتھ دینا، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔ اس وقت تو نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے میں علی سے لڑوں؟ نبی نے خاموشی اختیار کی تھی، اتنا سننا تھا۔ زبیر نے سر کو جھکایا، مولا سے کوئی گفتگو نہیں کی، واپس چلا گیا۔ اب زبیر کا موڈ نہیں تھا لڑنے کا۔ بیٹے نے کہا بابا ڈر گئے علی سے؟ علی سے نہیں ڈرا، نبی کے فرمان سے ڈر گیا۔ زبیر لشکر سے واپس گیا، مولا کے لشکر سے ایک خبیث نے زبیر کو دیکھا، یہ وہ شخص تھا بعد میں خوارج میں بنا اور علی نے اس کو قتل بھی کیا۔ یہ زبیر کے پیچھے گیا، غافل گیرانہ اچانک زبیر پہ حملہ کیا، زبیر کے سر کو قلم کیا، زبیر کی تلوار اور سر کو لے کر علی کی خدمت میں آیا۔ مولا علی نے جیسے زبیر کے سر کو دیکھا، مولا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مولا نے فرمایا اے بدبخت تو نے کیا کیا؟ ہو سکتا تھا یہ ہدایت کے راستے پہ آ جاتا، تو نے اسے مار دیا۔ مولا اب ایک جملہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا تھا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے زبیر کی تلوار اٹھائی، عربی کے جملے آئے، مولا نے یہ تلوار آنکھوں پہ رکھی اور علی نے گریہ کیا، کہا یہ وہ تلوار تھی جس نے میرے نبی کے دل کو خوش کیا تھا، یہ وہ تلوار تھی جس نے کفار کی گردنوں کو کاٹا تھا، یہ وہ تلوار تھی جس نے اسلام کی جنگوں میں میرے نبی کی مدد کی تھی۔ لیکن آج اس تلوار کے مالک کا حال کیا ہوا جب اس نے علی کو چھوڑ دیا؟ کتنی بھی فضیلت کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر علی کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے وہ انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ کتنا ایمان تھا، جناب زہرا کا دفاع کیا، علی کا دفاع کیا، خلافت کا دفاع کیا، لیکن زبیر کا حال کیا بنا؟ مولا فرماتے جب سے اس کا بیٹا اس کے گھر میں پیدا ہوا شیطان نے اس کا گھیرا کر لیا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں اے لوگو عجب و تکبر سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو عبادتیں تمہیں متکبر بنا دیں۔ آج میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں صرف اس کہنے پر تکبر کرتے ارے ہم تو علی والے، علی بچا لیں گے۔ زبیر بھی یہی کہتا ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حدیث کے جملے سنیے، مولا فرماتے تین چیزوں کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، وقت بہت ہو گیا ہے، جلوس بھی نکلنا ہے۔ مولا فرماتے تین چیزوں کی حفاظت کرنا، اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، اے مومن جب نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ یہ دل سب سے اہم ہے۔ آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ نہیں رکھ رہے، آپ سب روزے کی حالت میں ہیں، عزاداری کر رہے ہیں۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ نماز کے ہوتے ہوئے عزاداری، روزہ، عبادت، بعض لوگ خمس، زکوٰۃ سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مولا فرماتے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کی نشانیاں ہوتی ہیں، کبھی گرم ہو جاتا ہے، اگر بھوک لگتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اگر پیاس لگتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اس کو بجھانے کے لیے کبھی تو پانی پیتا ہے، کبھی تو کھانا کھاتا ہے، اگر بخار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرتا ہے۔ مولا فرماتے اسی طرح کبھی کبھی تمہاری روح بیمار ہو جاتی ہے، روح کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں، اے مومن روح کی نشانیوں کو پہچانا کرو۔ مولا فرماتے جسم جب بڑھتا ہے اس کے بڑھنے کی ایک مدت ہے، ابھی جو میرا قد ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ آپ جو بزرگ ہیں 24 سال سے زیادہ ہیں، جن کا جو قد ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، 2-3 انچ گھٹے گا لیکن بڑھے گا نہیں۔ فرمایا جسم ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے، لیکن روح اس طرح نہیں ہے، روح ایک لمحے میں زبیر کی طرح بلندیوں پہ ہوتی ہے اور ایک لمحے میں اس بلندیوں سے ادنا ترین مقام پہ آ جاتی ہے۔ اے مومن اپنے روح کے قد و مقام کو سمجھنا۔ مولا نشانی کیا ہے اگر میری روح بیمار ہو جائے؟ فرمایا روح کی بیماری کی نشانی یہ ہے کہ انسان بے چین ہوتا ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے چین ہے، ذکر خدا کر رہا ہے لیکن دل بے چین ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے لیکن اس کا دل بے چین ہے۔ فرمایا اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرنا۔ واذا کنت بین الناس فاحفظ لسانک، جب لوگوں کے درمیان چلے جاؤ تو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی مومن کی غیبت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تو مومنین کو آپس میں لڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ایک جملے سے اپنی بیوی یا بچوں کو ناراض کرو۔ مولا فرماتی علی والا کبھی نہیں ہو سکتا جس کا کنٹرول اپنی زبان پر رہو۔ اذا کنت فی الصلاۃ اپنے دل کی حفاظت کرو، اذا کنت فی الناس اپنی زبان کی حفاظت کرو، اذا کنت فی بیت غیر اگر کسی غیر کے گھر میں چلے جاؤ فاحفظ عینک اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ مولا دل کے دروازے ہیں،
فرمایا دل کالا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دروازوں کی تم حفاظت نہیں کرتے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اگر حفاظت نہیں کی دل کالا ہو جائے گا۔ زبان دل کا دروازہ ہے، اگر حفاظت نہیں کی دل کالا ہو جائے گا۔ اب حدیث سنیے، فرمایا عبدی، اے میرے بندے، اذا اطعت، جب میری اطاعت کرتے ہو، فرضیت، میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں۔ واذا رضیت بارکت، جب میں راضی ہوتا ہوں تم پر اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہوں۔ واذا بارکت فببرکتی لا نہایت لبرکتی، جب میں برکتیں نازل کرتا ہوں پھر میری برکت کی کوئی نہایت نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج اسی خیرات کو اس دروازے پہ جمع کرنے آئے ہیں۔ حقیقت انسان روح ہے، اس روح کو بلند نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا۔ حقیقت جسم نجاست ہے، حقیقت جسم، حقیقت انتہائے جسم گندگی ہے۔ یہ جسم مٹی میں مل جائے گا، فرمایا تمہاری روح باقی رہے گی۔ اسی روح کی بقا کے لیے اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں آئے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ لیکن ان انسانوں نے، ہادیان بشر کے ساتھ کیا کیا کہ مولا علی جب گھر آتے ہیں فرماتے ہیں سیدہ، بی بی نے فرمایا علی میں نے سنا ہے اب یہ لوگ تجھے سلام بھی نہیں کرتے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں یہ جواب بھی نہیں دیتے۔ اتنی تکلیفیں دی مولا علی کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، آج پرسہ کسے دینے آئے ہیں؟ ایک شب قدر گزر گئی، 2 شب قدر گزر گئی، ایک ابھی باقی ہے۔ ان شب قدر میں آپ کا نام اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جانے والا ہے۔ وہ میرے آقا فرماتے عیشیو، جب تیرا نام اعمال دیکھتا ہوں، نیکیاں دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، برائیاں دیکھتا ہوں میں بہت روتا ہوں۔ تو دعا کریں اے خدا اس مجلس کے صدقے میں، شبہائے قدر کے صدقے میں نام اعمال ایسا بنا کہ زہرا کا لال دیکھ کے خوش ہو جائے، روئے نہ۔ وہ میرے مولا جو روزانہ غم حسین پہ روتے ہیں آج بھی عزادار ہوں گے، اس امام کو پرسہ دینے آئے۔ فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، 2 آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، ایک وہ آنکھ جو حسین کے مسائل پہ روتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند آواز، اللہم صلی علی محمد، آواز بہت کم ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی وأجل فرجهم وأجل فرجهم، بلند آواز، وأجل فرجهم وأجل فرجهم وأجل۔ عزیز و امام زمانہ فرماتے ہیں میرے جانے والوں، جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو تو ہمیشہ وجل فرجهم ضرور کہا کرو۔ اس اجل فرجهم میں مولا کے ظہور کی دعا بھی ہے اور مصائب کے جملے بھی ہیں۔ سنیں گے وجل فرجهم کا ترجمہ کیا ہے؟ وجل فرجهم یعنی اے بارش
کہاں ہے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی اے بارش خون زہرا امام زمانہ آپ کہاں ہیں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی اے بارش چادر زہرا امام زمانہ آپ کہاں ہیں مولا مجھے نہیں معلوم شاید نجف میں علی کے روزے پہ گریہ کر رہے ہیں یا شاید کربلا میں حسین کو پرسا دینے گئے ہیں یا شاید شام میں زینب کے روزے پہ رو رہے ہیں یا شاید مدینے میں ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہیں کیا کہہ رہے ہوں گے رو رو کے کہہ رہے ہوں گے اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے تاکہ میں تیری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بدلہ لے لوں او اماں زہرا دعا کرو اللہ میرا ظہور کر دے میں اس ظالم سے بدلا لوں او جس نے سکینہ کو تماچے مارے او اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو میں اس ظالم سے بدلا لوں او جس نے میرے حسین کے زخمی ہونٹوں پہ چھڑی ماری او اماں زہرا دعا کرو او میرا ظہور ہو میں اس ظالم سے بدلا لوں او جس نے میری سکینہ کے در اتارے آج ہم سے زیادہ امام زمانہ رو رہے ہیں اکثر ذاکر پڑھتے ہیں سب سے زیادہ جو امام رویا وہ مولا سجاد تھے 40 سال روئے لیکن میں کہوں گا زیادہ رو سجاد 40 سال روئے لیکن امام زمانہ 1000 سال گزر گئے فرماتے ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے اتنا نہیں آپ ابھی روئیں گے چلے جائیں گے لیکن میں نے اس شہید کی لاش دیکھی جو شام سے آئی 12 چنار کا جوان ہے اس کی ماں سے پوچھا بچے کو کیوں بھیجا رو کر کہتی ہے امام زمانہ کو کیا جواب دیتی کتنے شہیدوں کی لاشیں آ رہی ہیں میں نے کہا پھر بھی ماں ہو کیسے برداشت کیا کہتی ہے مولانا جب اکبر کے مصائب سنتی تھی میرا دل بھراتا تھا رو رو کے کہتی تھی زینب بی بی اگر میں کربلا ہوتی پہلے اپنا بیٹا بھیجتی اکبر کے سینے پہ مرچھی نہ لگتی کا مسلح پہ رو رہی تھی میرا
میرا بیٹا میرے پاس آیا اور رو کے کہنے لگا اماں اب برداشت نہیں ہوتا، ارے ظالموں نے سکینہ کا روزہ گرا دیا، اب زینب کے روزے کی طرف جا رہے۔ میں نے کہا میرے لال میں نے تجھے زینب پہ قربان کر دیا۔ کتنوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں میرے امام زمانہ، کبھی شام کے شہیدوں کی 24,000 بچے یمن میں شہید ہوئے، کبھی یمن کے شہیدوں کی، کبھی عراق کے شہیدوں کی۔ اب جملہ سنیے گا، مولا فرماتے ہیں اے شیعوں میں روز روتا ہوں لیکن تو اپنے عمل سے مجھے خوش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو یہ گناہ مولا دیکھے، مولا کا دل خون روئے، خاک ہو میرے سر پہ، وائے ہو مجھ پہ، اگر میرے عمل سے زہرا کا لال روئے۔ اے خدا آج علی کا واسطہ ہم سب کے گناہ بخش دے، سب مل کے بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو یا غفارو، بلند آواز سے یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ اے خدا تجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ، خود امام زمانہ فرماتے ہیں شیعو جب بھی میرے ظہور کی دعا کرو خدا کو زینب کا واسطہ دیا کرو۔ یہ بی بی بڑی مظلومہ ہے، بی بی کے بچپنے سے شروع کریے بڑھاپے تک۔ جب بی بی بہت چھوٹی تھی تو اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پٹیاں باندھ رہی، زہرا کے زخم دیکھ، ابھی تھوڑی سی جوان ہوئی، بابا کا زخمی سر۔ رہبر معظم مصائب پڑھتے مولا علی کے، فرمایا علی کا سر بستر پہ پڑا ہے، حسن آ کر بابا کو دیکھ کے بڑا روتے ہیں، حسین آتے ہیں بڑا روتے ہیں، لیکن علی کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ زینب آتی ہیں، زار و قطار روتی ہیں، علی کی فریاد بلند ہوتی ہے حسن زینب کو کہو نہ روئے۔ بیٹوں کا رونا برداشت ہے لیکن بیٹیوں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کا زینب بیٹا ذرا بابا کے قریب آ، کبھی ہاتھوں کو چومتے گئے، کبھی سر کے بوس لیتے گئے۔ فرمایا زینب بابا کے لیے کام کرو گی؟ جی میرے بابا۔ فرمایا زینب ذرا اٹھ کے کمرے میں چلو۔ کہا حسن تو دائیں طرف کھڑے ہو جا، حسین تو بائیں طرف کھڑے ہو جا۔ ایک مرتبہ زینب نے چلنا شروع کیا، علی دھاڑے مار مار کے رونے لگے، رو کے کہنے لگے زینب گھر میں بھی نہیں چل سکتی، اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں کیسے چلو گی۔ بازار کوفہ میں کیسے چلو گی؟ او زینب گھر میں چلنا مشکل ہے، ارے 7,000 شرابیوں کا مجمع اور زینب کا کھلا سر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اس علی نے وصیتیں کرنا شروع کی. ایک مرتبہ کا حسین میرے لال ذرا میرے قریب آ. جی میرے بابا. حسین کے گلے کا بوسہ لیا. فرمایا حسین میرے لال تیرے بابا کا آخری سجدہ رہ گیا, یہ سجدہ تجھے دینا ہے. جی میرے بابا میں وعدہ کرتا ہوں ایسا سجدہ دوں گا تیروں اور تلواروں کے سائے میں ظالم پتھر مار رہے ہیں, کوئی حسین کو تیر مار رہا ہے. آخری جملہ مولا کی شبیہ بھی آ رہی ہے. فرمایا زینب ذرا بابا کے قریب آ. جی میرے بابا. زینب تیرے بابا کا آخری خطبہ رہ گیا. ہاں بابا ایسا خطبہ دوں گی ہر ایک کہے گا علی خطبہ دے رہے ہیں, لیکن بابا وعدہ کرنا جب میں خطبہ دوں اپنی بیٹی کو دیکھنے آنا. روایت کے جملے ہیں, یزید کا دربار ہے. ایک مرتبہ ملعون سجاد کے گردن پہ تلوار رکھی, یہاں زینب نے خطبہ دینا شروع کیا. مسجد میں نبی کا پرانا صحابی آنکھوں سے نابینا جیسے زینب کی آواز کو سنا, کہنے لگا ہے مسلمانوں کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا علی زندہ ہو گئے؟ لوگوں نے کہا علی زندہ نہیں ہوئے, علی کی بیٹی زینب ہے. ایک مرتبہ جلال میں آتا ہے آئے مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار. جناب فضہ فرماتی ہیں زینب نے خطبہ دیا لیکن بار بار مڑ کے دیکھ رہی ہیں. بی بی فرماتی ہے میں نے سمجھا زینب ڈر گئی. بی بی نے پوچھا زینب بیٹا بار بار مڑ کے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اما فضہ بابا نے وعدہ کیا تھا زینب کو دیکھنے آئے گا. ایک مرتبہ زینب نے کہا اما فضہ وہ میرا بابا علی